مخفی مقام پر اونچی آواز سے اللہ کو پکارنا. مقام مخفی ہو، آواز اونچی ہو. ہم سمجھے تھے کہ آواز کی صفت پوشیدہ ہونا، نہیں، آواز کی نہیں، یہ صفت مکان کی ہے. مکان مخفی میں اونچی آواز سے اللہ کو پکارا. کبھی کبھی مسجد میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اب اللہ کو زور زور سے پکارتے. یہ پکاری اللہ کو زور سے. اگر مسجد میں اور لوگ موجود ہیں تو یہ ندا تو ہوئی مگر خفیہ نہیں ہوئی. اور اگر مسجد میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے تو ندا بھی ہے اور مخفیہ بھی ہے. ایسے وقت میں مسجد میں آئیے جب کوئی مسجد میں نہ ہو. اب کیا کریں، حالات نے مسجدوں کے بھی اوقات بنا دیے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو مسجد مادی کبھی کھلتی ہے کبھی بند ہے، مسجد قلبی روز کھلی ہوئی ہے. اس میں تالا نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہے. مسجد مادی میں تو تالا لگ جاتا ہے نا، قبلہ اوقاف نے بند کر دیا، تفسیر نے بند کر دیا، انجمن نے بند کر دیا. ہیں جو جاگیردار، ہماری جاگیر ہے، اللہ کا گھر بند کر دیا. اور آپ کا گھر مسجد ہے، جہاں آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہو مقام مسجد ہے. مسجد فقہی نہیں، مسجد معرفی، مسجد معرفت، جہاں آپ سجدہ کرتے. ہاں پر اللہ کو پکاریے، یعنی رات کے ایسے پہر میں پکاریے جبکہ کوئی سننے والا نہ ہو. نداءً خفیہ، ایسے پکاریے کہ بلند آواز ہو اور کوئی سننے والا موجود نہ ہو. اعلیٰ کیا کہا جناب زکریا نے رب کو پکارتے ہوئے؟ دعا کیا تھی؟ خدا سے رو رو کر کہتے تھے ربی، اے پروردگار، انی وہن العظم، اے خدا میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے پتلی ہو گئیں. 70 سال سے اوپر کے ہو گئے تھے. انی واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر پر بڑھاپے نے آگ بھڑکا دی ہے. استعلا نکلا ہے شعلہ سے. شعلہ کہتے ہیں آگ کے لپکنے کو. ماشاءاللہ میں جوانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جن کے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں. جتنا لگا رہے ہیں آپ اس پر رنگ و روغن، بعد میں نکل آتے ہیں. اور اتنی تیزی کے ساتھ ہی سفیدی پھیلتی ہے جس سے آگ پھیلتی ہو. یہ قرآن استعمال کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا. آپ فرما دیتے میرے بال سفید ہو گئے. عجیب جملہ استعمال کیا، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بالوں میں ایسے بڑھاپا آیا جیسے آگ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ میرے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں. بال سفید ہو جائیں اور ہڈیاں پتلی اور کمزور ہو جائیں، اس سے تو پھر اولاد کی دعا مانگنا نہیں چاہیے. کیا کرے گا دعا مانگ کے؟ مگر قرآن کہتا ہے، تاریخ انبیاء ہے کہ پاؤں قبر میں ہو تب بھی انسان کو دعا جوانوں والی ہی مانگنی چاہیے. انسان کو دعا جوانوں والی ہی مانگنی چاہیے. واشتعل الرأس شیبا. اچھا، یہ دو باتیں آپ نے بیان کی ہیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں، مالک مالک. اچھا، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں آپ میں سے کوئی کہ اللہ کے نبی نے جوانی میں اللہ سے نہیں مانگا ہوگا؟ جب باپ بننے کے ظاہری اسباب موجود تھے، ایک نارمل لائف کے اعتبار سے، جب آپ کی وائف، آپ کی اہلیہ اس قابل تھیں کہ پریگنسی ہو سکتی تھی، تو جب دعا نہیں مانگی ہوگی؟ تو کیا یہ بیوقوفی نہیں ہے کہ جب اسباب تھے تو مانگا نہیں، اب مانگنے بیٹھ گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا نبی ایسا کام کرے. دعا تو مسلسل مانگ رہے تھے، اور اتنی دعا مانگی کہ پوری جوانی دعا مانگتے ہوئے گزر گئی. جوانی چلی گئی، دعا نہیں گئی. سمجھیے گا، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے اسباب چلے جائیں مگر دعا زبان سے نہ جائے. آپ صاحب رزق رہیں نہ رہیں مگر دعائے رزق نہ جائے. آپ حج کے مستطیع رہیں نہ رہیں، حج کی دعا نہ جائے. آپ کے ہاتھوں میں صلاحیت ہو کہ نہ ہو مگر نصرت امام کی دعا نہ جائے. یہ نبی کی سیرت بیان کر رہی ہے. دعا مانگتے مانگتے، ورنہ اگر اللہ کے نبی جوانی میں دعا مانگنے کی بجائے بڑھاپے میں مانگتے تو اللہ کہتا نا، جب تم بن سکتے تھے باپ تب تو مانگا نہیں مجھ سے، اب مانگ رہے ہو. پھر کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے خدا میں کبھی تجھ سے دعا مانگتے ہوئے کبھی محروم نہیں رہا. قسم بخدا، اگر اس زمانے میں کوئی 15 سال میں عاقل اور بالغ ہونے کے بعد باپ بن سکتا تھا
تو 15 سال سے لے کر 70 سال کے بیچ میں 55 برس تک حضرت زکریا دعا ایسی مانگ رہے تھے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے خدا میں کبھی تجھ سے دعا مانگتے ہوئے محروم نہیں رہا۔ اس کا مطلب آج کا یہ عنوان 4 آیتوں کا مکمل ہو رہا ہے اس بات پر کہ 55 برس تک حضرت زکریا نے دعا مانگی۔ آپ بتائیے امام زمان کب سے دعا مانگ رہے ہیں؟ 1100 برس سے زیادہ ہو گئے۔ اپنے ظہور کی دعا خود مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ظہور کی دعا صرف آپ مانگ رہے ہیں، اپنے ظہور کی دعا 1100 برس سے مانگ رہے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امام زمان رب کی بارگاہ میں کہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ تمام باتیں یہ انسان کی ہمت بندھاتی ہیں کہ 2-4 گھنٹے میں ہم تو بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ جو دعا قبول نہیں ہو، لاؤ چھوڑو بھائی، اللہ کی جو مصلحت ہو، کی جو مرضی ہو۔ یہ سب الفاظ عجیب سے الفاظ ہو جاتے ہیں کہ مجھ جیسا گناہگار مرضی خدا کی باتیں کرنے لگے، جو اللہ کی مرضی ہو۔ اللہ کی مرضی، دعا مانگنا چھوڑ دی، اللہ کی مرضی تھی تو دعا مانگتے رہی۔ کیوں کہ دعا مانگنا خود عبادت ہے۔